بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بحمدہ تعالی آج 13 اگست ہے اور صبح 14 اگست آپ انشاءاللہ منائیں گے، جشن آزادی منائیں گے اور اپنے آزاد ہونے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ آج ہم اسی مناسبت سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ 14 اگست کے یوم آزادی کے تناظر میں غلامی بہت بری اور نقصان دہ چیز ہے۔ غلامی کے دور میں انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ پاک نے جب بھی کسی انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک قدرتی فطرتی کوئی نہ کوئی کمال اللہ پاک اسے دے کے بھیجتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خاصیت کوئی کمال رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد ماحول بہتر مل جائے تو وہ کمال باہر آ جاتا ہے اور اس کمال سے پھر لوگ اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن اگر ماحول اس کے موافق نہ ہو تو وہ اللہ کی دی ہوئی خاصیت صلاحیت اور وہ جو کمال ہوتا ہے وہ اندر کا اندر دب جاتا ہے اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے اور انسانیت اس کے کمال سے اس قدرتی چیز سے اور قدرتی کمال سے قدرتی صلاحیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ زمین کے اندر کسی چیز کا بیج دبا دیں، ایسے موسم میں دبا دیں کہ جو اس چیز کے اگنے کا موسم نہیں، دبا دیں گے تو جیسے ہی اس چیز کے موافق موسم بنے گا، حالات بنیں گے، یعنی اسے پانی مل جائے گا، سورج کی شعائیں مل جائیں گی اور موافق اچھا سا موسم آ جائے گا تو وہ خود بخود چیز جو ہے وہ زمین سے نکلے گی اور پھلے گی اور پھولے گی اور اس کے اوپر خوشبودار پھول لگے گی۔ جیسے ہی اس کے طبیعت کے غیر موافق ہو جائے گا موسم تو وہ خود بخود کملا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، سڑ جائے گی، مر جائے گی۔ آپ نے ایسی بوٹیاں دیکھی ہوں گی، ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، میں تو دیکھتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو
تو میں نے اکثر دیکھا ہے موسم بہار کے اندر بہت سارے پودے، بہت سارے پھولدار اور پھلدار پودے اپنے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیتے، اپنے اپنے جو ان کے اندر کمال اللہ نے چھپائے ہوتے ہیں وہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی موسم اور حالات ان کے موافق ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل انسان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ انسان، ہر انسان جو پیدا ہونے والا انسان ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کمال چھپایا ہوتا ہے، کوئی خوشبو رکھی ہوتی ہے۔ اگر اس پیدا ہونے والے بچے کو آزادانہ ماحول مل جائے، محبت اور پیار مل جائے، مناسب تعلیم مل جائے، اچھے اساتذہ مل جائیں، اچھے ادارے پڑھنے پڑھانے والے مل جائیں، اچھے ہمسائے مل جائیں، اچھی کتابیں اور نصاب مل جائے، تو وہ بچے کا کمال باہر آ جاتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر قدیر بن جاتا ہے، طاہر القادری بن جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ورنہ تو اس کے الٹ ہو جاتی ہے ہر چیز۔ تو میں تو دو لفظوں میں بات کو سمیٹوں گا کہ اسلام آئے اس لیے ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے اور ایسے حالات پر امن اور پرسکون معاشرہ بن جائے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر جو اللہ نے صلاحیت چھپائی ہوئی ہے وہ آئے، دنیا پہ پیدا ہونے کے بعد وہ اپنی صلاحیت اس کی باہر آئے اور اپنی خوشبو دکھائے، اور معاشرے کے اندر مزید برکت، ترقی اور معاشرے کے لیے سکون کا مزید باعث بنتا چلا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم سلام پیش کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو علیہ الرحمہ کو، اور اس سے بھی زیادہ ہم شکر گزار ہیں اللہ، قائد اعظم سے بھی بڑھ کے ہم شکر گزار ہیں علامہ اقبال صاحب کی۔ عام طور پہ آپ تو بانی پاکستان، سب لوگ کہتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں، ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن میں ان سے بھی زیادہ پاکستان بنانے میں جو سب سے زیادہ کردار ہے، ان سے قائد اعظم سے بھی زیادہ میں علامہ اقبال کا سمجھتا ہوں۔ اصل بانی اس ملک کا علامہ اقبال ہے، اور علامہ اقبال کو علامہ اقبال کس نے بنایا ہے؟ اس کے پیچھے سارا کمال میرے مصطفیٰ کے قرآن کا ہے۔ علامہ اقبال کبھی علامہ اقبال نہ ہوتا، اور وہ کبھی پاکستان کا تصور پیش کرنے والا نہ ہو سکتا اگر پیچھے قرآن کی طاقت نہ ہوتا، اگر قرآن کا گہرا مطالعہ نہ ہوتا، اور قرآن کی بصیرت تھی کہ جس نے علامہ اقبال کو اقبال بنایا، اور اس نے پھر وہ جو اس کے اندر قرآن کی بصیرت تھی وہ باہر آئی، اور اس نے پھر اپنے ساتھ مناسب سمجھا اپنا جناح صاحب کو ساتھ لگایا کہ یہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے سارا خیال جناح صاحب کے سامنے پیش کیا کہ ایسا ہونا چاہیے، تصور سارا علامہ اقبال نے پیش کیا تھا پاکستان۔ تو جناح صاحب نے ایگری کیا کہ یہ ہونا چاہیے، چلو جی کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت ماری تو یہ آپ تاریخ پڑھ لیں، قائد اعظم صاحب نے تھوڑی سی تحریک چلائی تو پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب آپ کسی حق کے راستے پہ چلتے ہیں اور بہت بڑا اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے۔ پھر مخالفتیں ہوتی ہیں، مخاصمتیں ہوتی ہیں، پھر بڑے بڑے داڑھیوں والے، بڑے بڑے علامے اور بڑے بڑے فہامے اور بڑے بڑے مدرسے، پھر کفر کے فتوے تک لگے۔ تو جب وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے تو جناب صاحب تو پریشان ہو گئے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب صاحب تو بھاگ ہی گئے، انہوں نے کہا خسمہ نو کھائے قوم، میں جان کے لندن دی ایڈی سونی زندگی چھڈ کے تے کھپن رہے ہیں۔ وہ دوبارہ لندن ٹر گئے، اتنے جا کے ودیا گڈیاں تے اچھیاں اچھیاں ٹوپیاں ہیں۔ دفاع کرو، قوم نہیں چاہتی تو میں تک جان کے سر کھپانا پھر
علامہ اقبال صاحب انہوں نے خط لکھے اور سمجھایا کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ ایک قوم کو آزادی دلانے کے لیے ایک جدوجہد کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو آپ نے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وہ جدوجہد نہیں پڑھی کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آزادی دلائی تھی؟ اس غلام قوم کو غلامی کی زنجیریں توڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کا کیسے انہیں سارا سلسلہ کیا تھا، اور پھر فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہ آزادی ویسے مل جاتی ہے۔ اس لیے بھائی جناب صاحب تشریف لائیں، اور اس راستے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ کو ایک دفعہ آپ کو قدم تو جمانے پڑیں گے، آپ کو یہ مشکلات تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ پورے کا پورا ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، پورے کا پورا یہ مدرسہ دیوبند جو ہے آج بھی انڈیا کے اندر بہت بڑا مدرسہ، یہ پوری دیوبند کی ساری تحریک جو تھی وہ تحریک پاکستان کے مخالف تھی، سوائے چند ان کے علماء بھی تھے جنہیں اللہ نے بصیرت دی تھی، شبیر احمد عثمانی تھے، پتہ نہیں کون تھے، وہ چند تھے، لیکن 95% 99% تحریک دیوبند کی ساری اس چیز کے مخالف تھی۔ اور کئی علماء بڑے بڑے پیر، یہ کوئی آزادی کو اتنی آسان چیز ہے؟ سامراج جو عالمی سامراج جو یہاں مسلط تھا اس نے خریدا، بڑے بڑے ادارے خریدے اور بڑے بڑے رشوتیں دیں، انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کی آزادی کی مخالفت کرو۔ لیکن بہرحال شعوری اختلاف ہوتا ہے ہر قوم کے اندر، علماء کے اندر بھی ہوتا ہے، اس اختلاف کا احترام کرنا چاہیے۔ جن علماء نے اختلاف کیا، یہ پوری جماعت اسلامی جو ہے وہ ساری کی ساری تحریک پاکستان کی مخالف تھی، ٹوٹل۔ سید مودودی صاحب وہ سارے مخالف تھے، لیکن ان کو داد دینی چاہیے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا اپنا خیال تھا، جناح صاحب کا اپنا خیال تھا، تو وہ خیال کامیاب ہو گیا، لہٰذا اب پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہماری مسجد ہے، ہم اس کو سنواریں گے اور اس کی خدمت کریں گے۔ اب بن گیا، بس ٹھیک۔ یہ علمی اختلاف تھا، ہم کیا سمجھتے تھے کہ ابھی نہیں بننا چاہیے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن بن گیا۔ جب بن گیا تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو سنوارنا ہماری ذمہ داری اور ہر پاکستان کی ذمہ داری۔ تو جو میں اصل بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے، مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جی یہ جو بعض علماء اور بعض لوگ مقررین خطبہ کہتے ہیں، ان کی سپیڈ ذرا پنکھوں کی آہستہ کریں، شور کم ہو جائے۔ بعض یہ خطبہ نے یہ کہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان 27ویں رات کو بنا تھا جس رات کو قرآن نازل ہوا تھا، اور یہ پاکستان بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کی دعاؤں کے بعد بنا ہے، اور بڑی بڑی روحانی توجہات ہیں اس کے اوپر، اور یہ بڑی بابرکتوں والی دعاؤں سے اور بڑی کوششوں سے اور بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ اب یہ پاکستان ہمیشہ قائم دام رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ واقعی ایسی بات ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، واقعی حقیقی یہ بات ہے، حقیقت کے یہ عین مطابق ہے کہ اب پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا 2 لفظی جواب یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری بات صرف جذباتی ہے، اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جذباتی بات تو ہو سکتی ہے، جب میں جذبات کے اندر یہ بات کروں گا تو آپ کے بھی جذبات جو ہیں وہ جوش میں آ جائیں گے، تو آپ نعرے شعرے بھی لگا دیں گے اور بڑا کچھ ہو جائے گا، لیکن جذبات سے حقیقت ٹل نہیں سکتی، حقیقت حقیقت رہتی ہے، اور وہ حقیقت قرآن بیان کرتا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، اس سوال کا جواب قرآن سے ہم نکال کے دکھائیں گے۔ اب سوال اچھی طرح آپ کو میں دہراتا ہوں تاکہ اس سوال کی سمجھ آ جائے، سوال ہے کیا۔
سوال یہ ہے کہ بعض خطیب اور بعض مقررین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بزرگوں کی دعاؤں سے بنا، یہ 27ویں رات کو بنا اور یہ رمضان کے مہینے میں مارز وجود میں آیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لہٰذا یہ پاکستان قیامت تک رہے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی سوال کہ واقعی سے کوئی ختم نہیں کر سکتا، واقعی پاکستان ختم نہیں ہو سکتا؟ تو میں کہتا ہوں یہ بات بالکل جھوٹ ہے، یہ صرف ایک جذباتی نعرہ تو ہو سکتا ہے، یہ قوم کی جذبات کو اور آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ مسجدوں میں اکثر جذباتی ماحول ہی ہوتا ہے، حقیقی اور عقلی ماحول نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو دین صرف جذبات کا نام نہیں ہے، اور حقائق جذبات کی وجہ سے بدلتے نہیں ہیں، حقائق رہتے ہیں، آپ کا جذبہ کوئی بھی ہو، جذبات بھی ہونے چاہیے، لیکن جذبات کی ایک جگہ ہونی چاہیے، ایک چیز ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ جذبات نہیں، جذباتی نعرے۔ تو یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے خطیبوں نے، ہمارے ممبر نے، ہماری مسجد نے، ہمارے خطیب نے قوم کو جذباتی کر دیا۔ نہیں، حقیقت پسند قوم کو ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ حقیقت پسند ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو مسجد میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو سارا ہے ہی حقائق، قرآن کی ایک ایک بات جو ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی، عقل کے عین مطابق معقول ترین بات اور حقیقت کے عین مطابق بات صرف قرآن کی ہوتی ہے۔ تو مسجد میں قرآن بیان ہو تو لوگ غیر معقول رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، تو اس سوال کا دو لفظی جواب تو یہ ہے کہ یہ جذباتی بات ہے، یہ حقیقی بات نہیں۔ کسی بھی ملک کے بارے میں، کسی بھی حکومت کے بارے میں، بلکہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہمیشہ رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف میرے اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی صرف تیرے رب کی ذات پاک۔ پہلی بات تو یہ، پہلا قاعدہ کلیہ تو یہ ہے۔ تو فنا ہونے سے مراد یہ نہیں ختم ہو جانا، فنا سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایک حالت پہ نہیں رہ سکتی۔ مثلا پانی ہے، پانی کتنی حالتیں بدلتا ہے، یہ سائنس پڑھے ہوئے بچے، آپ سب ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پانی کتنی شکلیں بدلتا ہے۔ آپ پانی کو دیگچی میں ڈال کے نیچے آگ جلا دیں تو پانی غائب ہو جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے اور کہیں اور صورتحال اختیار کر لیتا ہے، وہ بادل بن کے پھر برستا ہے، بارش بن جاتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے، اور وہی پانی درختوں کے اندر اور انسان کی شریانوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہم جب اس پانی کو پیشاب کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تو جو ہمارے جسم کی غلاظتیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر رہ جاتی ہیں، اور گرمی اور ہوا پھر خالص پانی کو وہاں سے نکال کے آسمانوں کے اوپر لے جاتی ہے، اور پھر وہ بارش بن کے زمین پہ اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سادہ سا فارمولہ ہے پانی کا۔ تو پانی ختم نہیں ہوتا، وہی پانی برف کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، وہی پانی جو ہے وہ سبز پتوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو پانی کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ جب ایک شکل سے دوسری شکل میں پانی جاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، اور فنا کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے، فنا کا مطلب ہے ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کر لے۔ اسی طرح انسان بھی جب مرتا ہے تو فنا ہوتا ہے، اور فنا ہو کر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ قرآن کہ انسان جب مرتا ہے، فنا ہوتا ہے، تو ختم نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو مرشد اقبال نے بھی بیان فرمایا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل
اختتام زندگی، موت کو تو نے زندگی کا خاتمہ سمجھ لیا ہے؟ نہ، صبح و دوام زندگی، یہ تو ایک شام ہوتی ہے اور صبح ہو کے زندگی رنگ بدل کے دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مجھے پوری طرح شعر بھی یاد نہیں رہتے تو اس کا جی ہاں، ہے یہ شام زندگی، جزاک اللہ، ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ یہ موت زندگی کی صرف شام ہوتی ہے، خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس طرح موت، فنا، یہ حالت کے تغیر کا نام ہے۔ جب حالت بدل جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز فنا ہو گئی ہے، یعنی دوسری شکل میں چلی گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ ذرا دیکھیں، پاکستان کے بننے سے پہلے یہاں کیا تھا؟ کوئی ملک تھا نا؟ اچھا، اس ملک سے پہلے کیا تھا؟ پہلے بھی کوئی ملک تھا، پہلے یہاں مغلیہ حکومت تھی، وہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، ہاں جی۔ اس حکومت کے بھی علماء اور خطباء، علماء تو خیر نہیں، علماء تو ماشاءاللہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، خطباء، جذباتی، ذاکرین، خطباء، شعلہ بیان، وہ اس دور کے بھی کہتے ہوں گے کہ یہ ذل الہ کی حکومت ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے بادشاہ، اس کی حکومت بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو ہو گئی، کہاں گئی وہ حکومت؟ مغلیہ حکومت ختم ہو گئی، پھر برطانیہ کی حکومت آ گئی۔ تو برطانیہ کے بھی تختے، برطانیہ کو بھی سلام کرنے والے بڑے کہتے ہوں گے، ہیں قصیدے پڑھتے ہوں گے، تو وہ کہاں گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس کے خاتمے میں سے پاکستان نکل آیا۔ برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی، جب وہ ختم ہو کے بکھری تو اس میں سے پاکستان نکل کے باہر آ گیا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ رہے گا؟ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالیے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے اور وہ بھی قرآن کا طریقہ، فارمولے سارے قرآن کے ہوتے ہیں اور وہی حقیقی فارمولہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہے، بلکہ قائم نہیں رہے، پاکستان پھلے اور پھولے، پاکستان بڑا ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑا اور بڑا اور بڑا ہو جائے، تو پھر ہم قرآن کے مطالعے سے چیز دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم، چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں نعمت دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ تم شکر کرتے ہو کہ کفر کرتے ہو۔ اگر تم نے شکر کیا تو لازیدنکم، میں تمہارے پاکستان میں اور پاکستان ملا کے پاکستان کو بڑا کر دوں۔ تو لئن کفرتم، اس آیت کا الٹ کیجئے ذرا ترجمہ، اگر تم نے کفر کیا تو میں تمہارے پاکستان کو کاٹ کے چھوٹا بھی کر دوں گا، اگر تم نے شکر کیا تو تمہارے پاکستان کو بڑا کر دوں گا، اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، تو تمہارے پاکستان کو 2 لخت کر کے چھوٹا پاکستان کر دوں۔ اور اللہ نے کر دیا۔ ایک مشرقی پاکستان ہو گیا، ایک مغربی پاکستان ہو گیا، ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اب بھی خطیب کی بات پہ آپ یقین کر لیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے، ہم نے کافرانہ چال چلن نہ چھوڑی، تو یہ پاکستان پہلے 2 لخت ہوا تھا، یہ 3 بھی ہو سکتا ہے اور 4 بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستانی قوم کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے اور ناشکری کا رویہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت جس کا نام پاکستان ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ اور شکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، روز رات دی مغرب دی نماز کے بعد 2 تسبیحیں شکر 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 کرنا۔ شکر کا بہترین طریقہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکرانہ کیسے ہوتا ہے۔
تو ناشکری کا رویہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے، شکر کے مقابلے میں نہ لفظ کفر استعمال فرمایا، اگر تم نے شکر کیا تو تمہارا پاکستان بڑا ہو جائے گا، اگر تم نے ناشکری کی تو تمہارا پاکستان چھوٹا ہو جائے گا۔ تو پاکستان دو لخت ہوا ہمارے نا شکر کرنے کی وجہ سے، نا قدری کرنے کی وجہ سے، نا شکری کی وجہ سے۔ ہمیں پاکستان حاصل کر کے اللہ کا پہلے سے زیادہ تابع دار ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ شکر کا رویہ یہ ہے، مثال کے طور پہ مثلا مجھے ایک بندہ دے جی، لو جی یہ 50,000 روپیہ میری طرف سے آپ یہ ہدیہ رکھ لیں، ایک گاڑی میں پٹرول ڈلوا لیا کریں ہر جمعے کے جمعے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، 50,000 روپیہ پٹرول، پورے 2 سال کا پٹرول مجھے مل جائے گا۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے رویے میں زیادہ عاجزی اختیار کروں، مزید زیادہ عاجز ہو جاؤں، مزید زیادہ اللہ کا تابع دار ہو جاؤں۔ اور میں تو لہٰذا قوم کو جذباتی کرنے کی بجائے قوم کو یہ فکر دینا چاہیے کہ بھائی جو پاکستان بچ گیا اس کی فکر کرو۔ جذباتی بندہ تو بے فکرہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے نعت خانوں نے آدمیوں کو، ہمارے سنی، خاص طور پہ سنی لوگوں کو بے فکر کر دیا۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس 2-4 دیگیں اتارو اور جھنڈیاں لگاؤ اور بھنگڑے ڈالو تو سیدھے جنت ہے جی، مسئلے کوئی نہیں۔ تو جب قرآن پڑھے تو بالکل مختلف شکل نظر آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا اس طریقے سے بھی، اس طریقے سے بھی، اس طریقے سے بھی، اگر تم نے صبر کیا تو پھر تمہارے لیے خوشخبریوں کے دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتا ہے کہ کانٹا بھی نہ چبھے، بس حلوہ کھاتے 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 سیدھا جنت میں چلا جاؤ۔ تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نے جنت کو اتنا آسان سمجھا ہوا ہے، یا تو تمہیں پتہ ہی نہیں جنت ہے کیا، یا پھر بتانے والے نے تمہیں کسی غلط فہمی میں ڈال دیا، کسی نعت خواں نے، کسی شاعر نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ اے میرے نبی کے صحابہ، اہل بیت اور میرے نبی کو ماننے والوں، محبت کرنے والوں، جاؤ میں تم سے سب سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اور پھر عشرہ مبشرہ تو جانتے ہیں آپ، وہ 10 صحابہ تھے جن کو میری سرکار نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جاؤ تم جنتی ہو۔ لیکن جیسے ہی میری سرکار کا مصطفی سرٹیفکیٹ ملا، جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، وہ پہلے سے بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے، وہ پہلے سے بھی زیادہ فکر مند ہو گئے۔ یہ ہے شکر۔ اگر وہ پہلے 10 نفل پڑھتے تھے، اب انہوں نے 20 نفل شروع کر دی۔ تو قوم کو بے فکر کرنے والے واعظین اور شعراء، ان سے میری درخواست ہے وہ مہربانی فرمائے، اس قوم پہ رحم فرمائے۔ قوم کو جذباتی کر کے غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں ڈالنے کی بجائے انہیں فکر میں ڈالیں۔ فکر کرو، جو پاکستان، آدھا پاکستان بچ گیا، اس کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تم سے یہ بھی نعمت چھین لے تمہارے نہ شکری کی وجہ سے اور بے قدری کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ گجرانوالہ کے لوگوں نے درخت لگائے ہیں جی، بڑے ہیں، بچوں نے لگائے ہیں، ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ بھی ایک شکر کرنے کا اور قدر کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں، ملک کی ہوا کو اور آب و ہوا کو صاف ستھرا کریں۔ یہ جو درخت ہوتا ہے یہ ہوا کو فلٹر کر دیتے ہیں، یہ ہوا کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا کام کیا، ماشاءاللہ، زندہ باد ہے گجرانوالہ۔ ایسے ایسے اچھے اچھے کاموں کی طرف لگانا چاہے، علماء کو بھی یہ
عالم تے مولوی تے سمجھتے ہیں ساڈے کم ہی نہیں ہے، ساڈے کم ہے ہی نہیں، ساڈے مخصوص کام نے کوئی 12-13، اس تو علاوہ ساڈے کوئی کام نہیں۔ قوم کی مکمل رہنمائی اس ممبر سے، قوم کی مکمل رہنمائی ہونی چاہیے، یہاں سے صرف جذباتی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہاں حقیقی اور سب سے بڑی حقیقت اس قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی۔ آپ ذرا دہرا لیتے ہیں اس حقیقت کو، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے پاکستان ملنے کے بعد شکر کا رویہ اختیار کیا تو ہم دیکھتے رہیں گے پاکستان کی عظیم الشان نعمت، بہت بڑی، آزادی سے بڑی انسان کے لیے اور کوئی نعمت نہیں۔ یاد رکھو، یہ کسی غلام سے پوچھو، یہ اس پرندے سے پوچھو جو اس کے اندر، پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے۔ جب آپ دروازہ پنجرے کا کھول کے اس کو آزاد فضا میں چھوڑتے ہیں تو اس پرندے کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ تو غلام قوم بھی کوئی قوم ہوتی ہے، وہ تو ڈنگر ہوتے ہیں، وہ تو حیوانوں کی طرح زندگی ان کی ہوتی ہے، ان کا تو اپنا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے آزادی جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور پاکستان کی شکل میں عظیم الشان علاقہ عطا فرمایا، تو پاکستان کی قوم کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا اور اس کے رسول کا زیادہ تابع دار ہونا چاہیے۔ رشوت لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ضائع کرنے والا کام کر رہا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے یہ لاکھ روپیہ دینے اور لینے سے کیا ہوگا۔ نہیں، ایک ایک روپے سے فرق پڑتا ہے۔ جب آپ حرام کا پیسہ گھر میں لائیں گے تو پورے ملک کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب جب آپ ملاوٹ کریں گے، رشوت خوری کریں گے اور کساد بازاری کریں گے اور پھر دوسرے 2 نمبر کام کریں گے تو یہ ایک ناشکری کا بہت بڑا رویہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو آزادی دی تھی، ہم نے بہترین ملک دیا تھا، کیا اس لیے دیا تھا کہ تم 2 نمبریاں کرو، تم جھوٹ کے پلندے کھولو اور تم ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرو، بددیانتی کرو، حرام خوری کرو، فساد کرو؟ اس لیے پاکستان دیا تھا کہ یہاں مادر پدر آزادی ہونی چاہیے؟ نہ، اللہ کے پہلے سے بھی زیادہ تابع دار ہو جاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی کی فضاؤں میں، آئندہ ہماری نسلیں آزادی کی فضاؤں میں پیدا ہوں گی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک غلام نسل کی جو آگے آنے والی اولاد ہوتی ہے وہ بھی غلام، اس کی غلام، آگے غلام، غلامی۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ پھر بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ میرا یقین ہے کہ حضرت علامہ اقبال صاحب نے، میرے مرشد اقبال نے، یہ محمد علی جناح صاحب کو پورا کہا ہوگا کہ یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ پڑھیں ذرا وہ مطالعہ فرمائیں ذرا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تھی۔ اب وقت نہیں ہے تو ایک جھلکی میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات کٹ کے لے گئے نا قوم نو، چوری رات نو ادھی راتی اٹھ کے بسترے بن لیتے، نکل کے چپ کر کے آہستہ آہستہ، شور بھی نہ پوے، چوری رات نو کڈیا۔ جب چلے گئے تو وہ جو دریا تھا، فرات تھا، اس کے قریب پہنچنے والے تھے، وہ سامنے نظر آ رہا تھا دریا، تو وہ تھوڑی روشنی بھی ہو گئی، اتنی دیر میں تھوڑا سا دن بھی چڑھ گیا، تو کار تھے یا اس کی پولیس تھی یا فوج تھی، اس کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے فوراً آرڈر کیا کہ فوجیں تیار کرو اور میں خود ان کا پیچھا کروں گا۔ وہ بھی فوج لے کے پیچھے آ گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، دن کا سویرا طلوع ہو رہا ہے، دن نکل رہا ہے، ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی ہے، تو سامنے دریا ہے، ٹھاٹھے مارتا دریا، پانی، اور پیچھے فرعون کی قہرناک فوج آ رہی ہے، وہ دولے اڑاتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہاں پہ پتہ کیا ہوا؟
وہاں بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اللہ بھی اگے روٹی کھاندے ہانے ہوں سانو مرواؤ سانو بڑا پایا موسیٰ علیہ السلام نے اتھے لیا کے اگاں جائیے تا بھی موت ہے پیچھے جائیے تا بھی موت صحیح پایا سی ڈاٹا مروایا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تم بے فکر ہو جاؤ میرا خدا تمہیں مصر سے نکال کے جو خدا یہاں تک لے آیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ میرا خدا میرے لیے اور بھی راستے نکالے گا سبحان اللہ کچھ سامنے کو رستہ بنتا سی پیا یہاں کو موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے کہ پل بناؤ میں آیا بالکل کوئی شے نہیں سامنے لیکن نبی کے اعتماد کا لیول چیک کرو اگر اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے ایک نبی کا اپنے خدا کے اوپر کتنا بھروسہ ہوتا ہے پیچھے قہرناک فوج ہے پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے اور آگے بھی موت ہے اور وہاں کھڑے ہو کے دو موتوں کے درمیان موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ضرور نکالے گا پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور اللہ نے نکال دیا تو یہ ساری باتیں میرے مرشد اقبال نے جناح صاحب کو سنائیں پڑھائیں کہ جناب تسی تے پاکستان بنا لگے ہو تے اگوں دو ترا مولوی پی گئے نے تسی بھج گئے ہو اجے تو بڑا کچھ پینا ہے انہاں ماڑا جا کے کاف ریاض تو تسی پیڑے پی گئے ہو اجے ہورے کی کچھ آکھنا انہاں تے گھبرائی دا نہیں ہوندا وڈے کام کرن واسطے جگرے وڈے رکھے دے نے جناب علی او پھر جناب صاحب دی لتاں قائم ہو گئیاں پھر جناب تشریف لے آئے بندہ ماڑا سی لیکن کام بڑا وڈا کر گیا ساڈا سلام ہے جناب صاحب نو بھی ایک ہاتھ نال تے میں دو ہاتھ نال سلام کرنا علامہ اقبال صاحب تے دل دیاں گہرائیاں نال سلام ہے اللہ دے کلام نو اس اللہ دے کلام نے علامہ اقبال بنایا تے علامہ اقبال دی سوچ نے انقلابی سوچ نے جناح نو کھڑیا کیتا تے پاکستان بنا اس واسطے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان جناح صاحب ہے میں کہتا ہوں بانی پاکستان علامہ اقبال ہے وہ تصور دینے والا ہے بلکہ تصور وہ بھی نہیں دینے والا علامہ اقبال صاحب تو ایک مورے ہیں اس پاکستان کو بنانے والا میرا قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے جس نے سوچ پیدا کی اور علامہ اقبال پیدا کیا اور پاکستان کی شکل میں یہ آزاد ملک ہمارے سامنے آ گیا یہ قرآن کا کرشمہ ہے اور یہ قرآن قیامت تک کرشمے دکھاتا رہے گا یہ معجزے دکھاتا رہے گا بڑے بڑے اندازوں میں اور بڑی بڑی شکلوں میں معجزے دکھائے گا یہ پاکستان قرآن کا معجزہ ہے اللہ پاک اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ